علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے. اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں. میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی. یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر. ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. کوئی ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے نا وہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے. مرزا جہلمی کا شروع سے ہی یہ المیہ رہا ہے کہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہوتا یہ جھٹ سے اس کا انکار کر دیتا ہے. اس واقعے کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے اس سے سوال کیا کہ کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سر نے قرآن کی تلاوت کی، تو جھٹ سے اس نے انکار کر دیا کہ یہ ناممکن ہے. جھوٹا واقعہ یہ، یعنی جس چیز کا اسے علم نہ ہو تو یہ فوراً اس چیز کا انکار کر دیتا ہے. اور اس واقعے پہ اس نے دلیل کیا دی؟ اس نے کہا دیکھیں حضور کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا تو ان کے جسم نے تو شہادت کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کی. تو جب حضرت امیر حمزہ سے یہ واقعہ نہیں ہوا تو پھر حضرت امام حسین سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر اس پہ میں اس کو علمی فقیہ دوں گا کہ اگر کرامت کو ماننے کا یہی فارمولہ رکھ لیا جائے کہ چونکہ افضل سے یہ کام نہیں ہوا تو مفضول سے نہیں ہو سکتا، تو مجھے بتائیے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشرکین جب ان کے جسم کا مسئلہ کرنے لگے تو اللہ نے بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیجا تھا جو ان کے جسم پہ چھا گیا تھا اور ان کے جسم کو اللہ نے مسئلہ ہونے سے بچا لیا. اب بتائیں کہ اگر مرزا جہلمی کی بات مانی جائے کہ حضرت امیر حمزہ کے لیے تو بھیڑوں کا جھنڈ نہیں آیا اور ان کے جسم کو مسئلہ سے نہیں بچایا گیا، لیکن ایک ان کے بعد جو درجے میں ان سے کم صحابی ہیں ان کے جسم کو مسئلہ سے بچانے کے لیے اللہ نے بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیج کر ان کے جسم کو مسئلہ سے بچایا. تو بتائیں اگر مرزا جہلمی کی بات کو مانا جائے کہ چونکہ فلاں سے یہ کام نہیں ہوا تو امام حسین سے نہیں ہو سکتا، تو بتائیں یا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کو بچانے کے لیے تو بھیڑوں کا جھنڈ نہیں آیا اور ان سے درجے میں جو کم صحابی ہیں ان کے لیے آ گیا، تو کیا حضرت عاصم بن ثابت کی اس کرامت کا ہم انکار کر دیں کہ حضرت امیر حمزہ کے لیے چونکہ یہ کام نہیں ہوا تو بعد والوں کے لیے بھی نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور شاب ابی طالب کے اندر آپ دیکھیں کہ کس چیز کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا. وہاں من و سلوہ تو نہیں اترا، وہاں بے موسم پھل تو وہاں پر نہیں بھیجے گئے، لیکن صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضور کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جب مشرکین نے ان کو قید میں رکھا تھا تو ان کے لیے بے موسمی انگوروں کے کچھ ہی آ رہے تھے. تو بتائیں اگر مرزا جہلمی کی بات مانی جائے تو وہاں نبی علیہ السلام افضل ہیں، ان کے لیے بے موسمے وہاں انگوروں کے پھل اور انگوروں کے گچھے نہیں آئے لیکن ان کے صحابی کے لیے آ رہے ہیں. تو اگر کرامت کا یہی کرائٹیریا مان لیا جائے اور کرامت کو اسی چیز پہ پرکھا جائے تو پھر بتائیں کہ ان ساری کرامتوں کا آپ انکار کر دیں گے؟ تو اس لیے یہی اس کے لیے علمی فقہ کافی ہے اور اس کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہوتا پہلے اس کا مطالعہ کیا کر، اس کے بعد اب دیکھیں نا اگر وہ انکار کرتا کہ یہ اس کی سند ٹھیک نہیں پھر اس پہ ہم کلام کرتے، لیکن سرے سے انکار کر دینا یہ اس کے کم علم ہونے کی دلیل ہے.